بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و اہل بیت محمد۔ سب سے پہلے میں میڈیا کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھی برادری کا، جو آج ہماری اس دعوت پر یہاں پر تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نظریاتی پارٹی حقیقی معنوں میں نوجوانوں کی جماعت ہے، جو پچھلے 2.5 سال سے پاکستان کی عملی سیاست میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ جنرل الیکشن 2024 جو 8 فروری کو منعقد ہوا، پاکستان نظریاتی پارٹی نے 80 سے زائد امیدوار اس جنرل الیکشن میں اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے کھڑے کیے، اور وہ سارے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے نوجوان تھے اور سیلف میڈ تھے۔ ان میں سے کوئی رکشہ ڈرائیور بھی تھا، ان میں کچھ لوگ ایمبولینس ڈرائیور بھی تھے، اور یہ لوگ ان وڈیروں، چوروں، ڈاکوں کے خلاف ہم نے ان کو ٹکٹ دیا جو پچھلے 70 سال سے ہم پہ قابض تھے، اور یہ ہم نے قدم اٹھایا موروثیت کے خاتمے کے لیے۔ اور آج آپ سب کو یہاں پر ہم نے جس مقصد کے لیے بلایا ہے کہ پاکستان نظریاتی پارٹی آخر چاہتی کیا ہے۔ پاکستان نظریاتی پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ملک میں یکساں تعلیمی نظام کا رائج ہو۔ آپ نے مختلف سیاسی پارٹیوں سے یکساں تعلیمی نظام کے بارے میں سنا، لیکن آج تک کسی نے اس پر کوئی پریکٹیکل کام نہیں کیا۔ پاکستان نظریاتی پارٹی اس امر کو یقینی بنائے گی اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جتنے پرائیویٹ سکول کرنے کا یہ پرائیویٹائزیشن کا معاملہ کیا گیا ہے، پاکستان نظریاتی پارٹی اس کو مسترد کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ تمام سرکاری افسران، ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز پر یہ لازم قرار دیا جائے کہ ان کے بچے سرکاری سکولوں میں مزدور اور حاری کے بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کریں گے، تب جا کے حقیقی معنوں میں یکساں تعلیمی نظام مکمل لایا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز جو پچھلے کئی برس سے آپ نعرہ سنتے آ رہے ہیں، 2 نہیں 1 پاکستان۔ اب 2 نہیں 1 پاکستان کا کنسپٹ کب مارز وجود میں آئے گا؟ وہ تب مارز وجود میں آئے گا کہ جب ہم پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنائیں گے جو خود مختار ہو، ایک ایسی ریاست بنائیں گے کہ جس میں فیصلے وائٹ ہاؤس میں نہ ہو بلکہ پاکستان کے ایوانوں میں ہو، ایک ایسی ریاست بنائیں گے کہ جس کے لیے صوفی برکت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے۔ ہم ایسی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ریاست تب ممکن ہے کہ جب آپ اس کو قرضوں سے پاک کریں گے۔ قرضوں سے پاک کرنے کے لیے پاکستان نظریاتی پارٹی یہ ماڈل پیش کرتی ہے کہ 10 کروڑ سے زائد اثاثہ جات رکھنے والے وہ افراد، ان کا 10% ریاست کا حصہ ہوگا۔ اور دوسرا ماڈل کہ پاکستان کے اندر اسمال کاٹیج انڈسٹریز کا کنسپٹ پروموٹ کیا جائے گا۔ آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ہم اس فراڈ کو مسترد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غریب عوام کو، ہمارے نوجوانوں کو آئی ٹی کی سکلز کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ جو آپ اربوں روپے بے نظیر انکم سپورٹ پہ لگاتے ہیں، اس کو غریب، مزدور، حاری کو رزق فراہم کرنے کے لیے لگائے جائیں۔ تیسری چیز ہیلتھ اور صحت کارڈ کو پاکستان نظریاتی پارٹی مسترد کرتی ہے، اور آج یہ مطالبہ کرتی ہے اپنی حکومت سے کہ جو ڈی ایچ کیوز اور ٹی ایچ کیوز جو بنے ہوئے ہیں انہی کو اپڈیٹ کیا جائے، انہی کو اپگریڈ کر کے ان کے اندر تمام بنیادی سہولیت کو میسر بنایا جائے۔ وہاں پہ ادویات کا، وہاں پہ ایکس رے کی فیسلٹی ہو، لیبارٹریز کی فیسلٹیز ہو، کہ تاکہ ایک گاؤں میں رہنے والا بندہ شہر میں آ کر ان تمام سہولیات سے محروم نہ رہ سکے۔ یہ وہ مطالبات ہیں جو ہم آج اپنی قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو آزمایا، آپ پچھلے 75 سال سے ایک پورے نظام کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک موقع پاکستان نظریاتی پارٹی کو دیں، کیونکہ پاکستان نظریاتی پارٹی کے منشور میں پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے۔ آج سے 26 ستمبر 2024 سے 30 ستمبر تک ملک کی ہم احتجاج کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کے تمام پریس کلبز کے اندر ہماری پریس کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہیں۔ ہمارے چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی جو اس وقت بیرون ممالک عمرہ کے دورے پر ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے واپس آئیں گے، اور ہم اکتوبر میں پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر جلسے کرنے جا رہے ہیں۔ میں جلسے کا اعلان کرنے سے پہلے آپ کے سامنے 2 چیزیں اور رکھ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہماری اور آپ کی اور اس قوم کی بیٹی ہے، جو اغیار کے ہاتھ میں ہے،
میں کہنا چاہتا ہوں وزیر اعظم فارم 47 کے وزیر اعظم کو جو اس وقت یو این میں موجود ہیں کہ کتنا ہی اچھا ہوگا کہ آپ جس جہاز پر گئے ہیں یو این کے اجلاس کے لیے آپ اسی جہاز میں واپس ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لے کر آئیں اور یہ قوم اسلام آباد ایئرپورٹ پر آپ کا استقبال کرے گی۔ دوسرا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میں آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے چند دن رہ گئے ہیں۔ ایک مبارک ثانی کیس پچھلے کئی مہینوں سے سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، جس کا مختصر فیصلہ آج سے کچھ دن پہلے دیا گیا۔ آج پاکستان نظریاتی پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فی الفور مبارک ثانی کا فیصلہ، ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے، اور ہمیں خدشہ ہے کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس فیصلے کے اندر رد و بدل کیا جا سکتا ہے، لہذا ہم یہ آج مطالبہ کرتے ہیں کہ مبارک ثانی کیس کا جو فیصلہ ہے وہ فی الفور جاری کیا جائے۔ اس کے بعد پاکستان نظریاتی پارٹی انشاءاللہ تعالی اکتوبر میں پاکستان کے بڑے شہروں میں جلسے کرنے جا رہی ہے۔ ہمارا پہلا جلسہ 4 اکتوبر بٹخیرہ خیبر پختونخوا میں ہوگا، دوسرا جلسہ 18 اکتوبر سمڑیال سیالکوٹ میں ہوگا، اور تیسرا جلسہ جو انشاءاللہ نوجوانوں کی تاریخ میں ایک واحد جلسہ جو ہم نے آج سے چند ماہ قبل نومبر میں لیاقت باغ راولپنڈی نے کیا تھا، آپ کے صحافی بھائیوں نے کچھ ماہ بعد اس کے اوپر ایک پوسٹ چلائی تھی کہ یہ جو جلسہ شہید سیالوی پاکستان نظریاتی پارٹی نے کیا ہے، اس سے بہت کم جلسے پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے کیے ہیں۔ اگر آپ نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا جلسہ ہمارے لیاقت باغ راولپنڈی سے کمپیئر کریں تو ہمارا جلسہ ان سے کئی بڑا تھا۔ انشاءاللہ تعالی ہم 20 اکتوبر کو بروز اتوار شام 5 بجے مزار قائد پہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی اس قوم کے سامنے پارٹی کا منشور بھی رکھیں گے، اور ہم انشاءاللہ آج سے اس پورے پاکستان کے اندر ملک کی جو ہے وہ کمپین کا آغاز کرتے ہیں، اور اگر یہ ہمارے مطالبے تسلیم نہ کیے گئے تو انشاءاللہ تعالی دسمبر کے اندر یہ نوجوان آپ کو اسلام آباد کے روڈوں پر نظر آئیں گے۔ آخر میں یہ آپ سب بھائیوں کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس حکومت کو کہ جو آپ نے وعدہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بینڈ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ کیا ہے کہ ہم ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے ان کو خط لکھیں گے اور اس پہ ایک سائن کی ضرورت ہے، تو میں اپنے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فی الفور اس خط کو لکھا جائے۔ اگر یہ خط نہ لکھا گیا تو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ پاکستان نظریاتی پارٹی مل کر ہم ڈی چوک میں دھرنے کا اعلان بھی کریں گے، اور پھر دمادم مست قلندر ہوگا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں اس کے بعد